اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاویہ بن حرمل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے پتریلے میدان حرہ میں آگ نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ اٹھو اور اس آگ کا انتظام کرو۔ حضرت حمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں کون ہوں، میں کیا ہوں؟ تواضع کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور دونوں آگ کی طرف چل پڑے اور میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہاں پہنچ کر حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کو اپنے ہاتھ سے دھکا دیتے رہے کہ وہ آگ اس گھاٹی میں داخل ہو گئی جس میں سے نکل کر آئی تھی، اور آگ کے پیچھے حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھاٹی کے اندر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جس نے یہ منظر نہیں دیکھا وہ دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے دیکھ کر ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ بحرین کے ایک صاحب ابو سکینہ رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو خندق کھودتے ہوئے صحابہ کے سامنے ایک چٹان آ گئی جس نے صحابہ کو خندق کھودنے سے روک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کے ایک کنارے چادر رکھ کر کھڑے ہو گئے اور کدال لے کر یہ آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ انعام آیت نمبر 115۔ ترجمہ: اور آپ کے رب کا کلام واقفیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سن رہے ہیں، خوب جان رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے زور سے کدال چٹان پر ماری، اس سے چٹان کا تہائی حصہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کدال مارنے کے ساتھ ایک چمک ظاہر ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی آیت پڑھ کر کدال ماری تو چٹان کا دوسرا تہائی حصہ بھی ٹوٹ کر گر پڑا، اور پھر دوبارہ ایک چمک ظاہر ہوئی جسے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ وہی آیت پڑھ کر کدال ماری تو چٹان کا آخری تیسرا حصہ بھی ٹوٹ کر گر پڑا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق سے باہر تشریف لائے اور اپنی چادر لے کر بیٹھ گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ جب بھی چٹان پر چوٹ مارتے تو اس کے ساتھ ایک چمک ظاہر ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، کیا تم نے اسے دیکھ لیا؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہاں میں نے اسے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے پہلی دفعہ چوٹ ماری تھی تو اس وقت کسرا کا شہر مدائن اور اس کے آس پاس کے علاقے اور بہت سارے شہر میرے سامنے ظاہر کر دیے گئے جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہاں جو صحابہ اس وقت موجود تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ یہ تمام شہر فتح کر کے ہمیں دے دے اور ان کی اولاد کو ہمارے لیے مال غنیمت بنا دے اور ان کے شہروں کو ہمارے ہاتھوں اجاڑ دے۔ چنانچہ آپ نے یہ دعا فرمائی اور فرمایا، پھر میں نے تیسری مرتبہ چوٹ ماری تو قیصر کے شہر اور آس پاس کے علاقے میرے سامنے ظاہر کر دیے گئے جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ یہ تمام علاقے فتح کر کے ہمیں دے دے اور ان کی اولاد کو ہمارے لیے مال غنیمت بنا دے۔
اور ان کے شہروں کو ہمارے ہاتھوں اجاڑ دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور فرمایا، پھر میں نے تیسری مرتبہ چوٹ ماری تو حبشہ کے شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے میرے سامنے ظاہر کیے گئے، جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک حبشہ والے تمہیں چوڑے رکھے تم بھی انہیں چوڑے رکھو، اور جب تک ترک تمہیں چوڑے رکھے تم بھی انہیں چوڑے رکھو۔ یہ حکم شروع میں تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور ہر ملک میں جانے کا حکم آ گیا۔ حضرت عمر بن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث ذکر فرماتے ہیں جس میں یہ مضمون ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کدال لے کر اس زور سے ماری کہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور اس میں سے ایک روشنی نکلی جس سے سارا مدینہ روشن ہو گیا، اور ایسا لگا کہ جیسے اندھیری رات میں چراغ جل رہا ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تکبیر کہی جیسے دشمن پر فتح کے وقت کہی جاتی ہے، اور مسلمانوں نے بھی تکبیر کہی۔ حضور نے دوبارہ کدال ماری تو پھر ایسے ہی ہوا۔ حضور نے تیسری مرتبہ کدال ماری تو پھر ایسے ہی ہوا۔ پھر حضرت سلمان اور مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا اور اس روشنی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی چوٹ لگانے سے میرے سامنے ہیرا مقام کے محل اور کسرا کا مدائن ایسے روشن ہو گیا جیسے کتے کے نوکدار دانت چمکتے ہیں، اور حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ میری امت ان پر غلبہ حاصل کرے گی۔ اور دوسری چوٹ لگانے سے روم کے سرخ محل ایسے روشن ہو گئے جیسے کہ کتے کے نوکدار دانت چمکتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میری امت ان پر غلبہ حاصل کرے گی۔ اور تیسری مرتبہ چوٹ لگانے سے صنع کے محل ایسے روشن ہو گئے جیسے کہ کتے کے نوکدار دانت چمکتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میری امت ان پر غلبہ حاصل کرے گی، اس لیے تم سب خوشخبری حاصل کرو۔ یہ سن کر تمام مسلمان بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا، الحمدللہ، سچا وعدہ ہے۔ اور جب کفار کی جماعتیں خندق پر پہنچی تو مسلمانوں نے کہا، یہ تو وہ ہو رہا ہے جس کی ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس واقعے نے مسلمانوں کے ایمان اور اطاعت کو اور بڑھا دیا، اور منافقوں نے کہا، تمہارے رسول تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یثرب یعنی مدینہ سے ہی ہیرا کے محل اور کسرا کا مدائن دیکھ رہے ہیں، اور وہ فتح ہو کر تمہیں ملیں گی، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم لوگ خندق کھود رہے ہو، اور تم لوگ تو میدان میں ان کے سامنے جا ہی نہیں سکتے۔ اس پر منافقوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 12۔ ترجمہ، اور جب کہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکہ ہی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تائیدات غیبیہ کے باب میں غزوات میں کانے کے برکت کے عنوان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک لمبی حدیث آ رہی ہے جس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھوڑو، سب سے پہلے میں اس پتھر پر چوٹ ماروں گا۔ چنانچہ آپ نے بسم اللہ پڑھی اور اس پتھر پر ایسی چوٹ ماری جس سے اس کا تہائی حصہ ٹوٹ کر گر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، روم کے محلات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر ایسی چوٹ ماری جس سے ایک اور ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، فارس کے محلات۔ اس پر منافقوں نے کہا کہ ہم تو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ارد گرد خندق کھود رہے ہیں، اور یہ ہم سے فارس اور روم کے محلات کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اور ان قریب تائیدات غیبیہ کے باب میں زہر کے اثر نہ ہونے کے عنوان میں یہ مضمون آئے گا
کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر پیا اور فرمایا کوئی انسان اپنے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، اور یہ بھی آئے گا کہ عمروں نے کہا اے اب عربوں کی جماعت، جب تک تمہارے طبقہ صحابہ کا ایک فرد بھی باقی رہے گا تم جس کام یا ملک کا ارادہ کرتے اس کے مالک بن جاؤ گے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔